جی میرے خیال سے آ گئی ہے حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا حضور۔ جی فرمائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے، کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی۔ تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ حضور۔ صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی۔ جزاک اللہ حضور۔ لیکن آپ ٹھیک ہو گیا، مرزا طاہر نے آپ کے سامنے 4 باتیں واضح کر دی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کر دی ہے کہ کوئی ایسا انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، شریعت نہ لائے اور احمدی ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پلے کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ایسا آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، نمبر 1، نمبر 2 ہو بھی احمدیوں میں سے، نمبر 3 شریعت بھی نہ لائے، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ دوبارہ پلے کر دیں، یہ 3 باتیں نوٹ کیجئے گا۔ حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا حضور۔ جی فرمائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے، کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی۔ تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ حضور۔ صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی۔ جزاک اللہ حضور۔ لیکن آپ ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی اس میں ایک اور بھی بات آپ لوگ ایڈ کر لیں، وہ بات یہ ہے کہ مرزا طاہر نے ایک اصول بھی بتا دیا، اور اگر کوئی مربی چیلنج کرے گا تو وہ اصول ہم مرزا سے ثابت کر دیں گے کہ نبی صرف وہ آئے گا، یہ سنیں بات سب توجہ سے، نبی صرف وہ آئے گا جس کے اوپر مہر ہوگی، ایک بات، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مہر کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی پیشین گوئی ہوگی، اور پیشین گوئی کتنوں کی ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا، ایک کی ہے، یعنی مہر کتنوں پہ ہے؟ ایک پہ ہے، یعنی خاتم النبیین کا معنی اگر آپ مہر لگانا بھی کریں کہ جس کی تصدیق سے نبی آئیں گے، تو تب بھی مردے نے تمام دروازہ بند کیا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ کو دکھا دیا۔ اب یہ نوٹ کریے گا، ہم نے آپ کو 8 باتیں دکھانی تھی، پہلی بات آپ کو دکھا دی کہ مرزا، اب اس بات کی روشنی میں آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا، وہ جو بڑھ کے مرزا طاہر صاحب مار رہے تھے کہ جناب اگر کوئی ماں نبی نہیں جن سکتی، یار ساری امت میں ایک ماں نے ایک ہی نبی جنا، مرزا غلام قادیانی، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ بنی اسرائیل میں تو ماں نے اتنے نبی جنے ہیں۔ اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ کوئی ماں نبی جنے تو اس سے پتہ چلتا ہے امت کتنی بڑی ہے، تو پھر کون سی امت بڑی ہوئی؟ یا کس امت کی فضیلت ہے؟ آپ نے فضیلت کے لیے ایک اصول گھڑا کہ کوئی ماں نبی جنے، اس پہ کون جو امت جیت گئی؟ بنی اسرائیل۔ وہاں پہ ماؤں نے سینکڑوں نبی جنے، یہاں پہ ایک ہے، ختم ہوگی بات۔ دوسری بات، ایسا بندہ جو امتی ہو، احمدی ہو، شریعت نہ لائے، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ مہر نہیں ہے، پیشن گوئی نہیں ہے، کیس کلوز۔